اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جا رہی تھی، اور اب تک کی گفتگو میں جو موضوعات بیان ہوئے وہ قبض اور بسط سے متعلق ہیں۔ تفصیل سے بیان ہوا کہ انسان کی زندگی میں بندش ایجاد ہوتی ہے، اور اس بندش کا اگر خاتمہ کر دیا جائے تو انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد ہوتی ہے۔ پس انسان کی زندگی میں بندش کے آنے کے بھی اسباب ہیں، وسعت کے بھی اسباب ہیں، اور اسباب بندش جو اب تک تفصیل سے بیان ہوئے انہی اسباب میں ایک اہم سبب وسواس ہے۔ اگر انسان وسواس میں مبتلا ہوگا تو یہ درست اللہ کی عبادت نہیں کر پائے گا، اس کی عبادت باطل ہو جائے گی، اور یہ شخص اسی وسواس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی دینی عبادات جہاں باطل ہیں وہاں دنیاوی زندگی بھی اس کی رنج و الم کا شکار ہوگی، تکلیف کا شکار ہوگی، پر درد سر ہوگی۔ لہٰذا اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی اور کچھ مثالیں بھی دیں کہ وہ افراد جن کی زندگی میں وسواس کی کیفیت ہو وہ کس کیفیت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی کہ وضو کے لیے ایک مد پانی یعنی 750 گرام پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور غسل کے لیے ایک سا پانی کی ضرورت ہے جسے 3 کلوگرام پانی بیان کیا گیا، اور یہ بیان ہوا کہ اس سے زائد پانی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ پھر بیان ہوا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نلکا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہتے ہیں، اپنے سر کو دھوتے رہتے ہیں، غسل کے لیے شاور کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کا غسل ہوا ہے یا نہیں ہوا، جبکہ مقدار بیان کر دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مد اور ایک سا کو بیان کیا، اور پھر بیان کیا کہ جو اس سے زائد پر عمل کرے گا، استعمال کرے گا، وہ اسراف کر رہا ہے، میری سنت کا پابند نہیں ہے۔ جو میری سنت کا پابند ہوگا وہ عالم قدس میں میرے ساتھ ہوگا، میرا ہم نشین ہوگا، میرا ہم جوار ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اس بات کی طرف توجہ کریں، چونکہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت لوگ معاشرے میں وسواس کا شکار ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں۔ دھونے کے مسائل، واش روم کے مسائل، اور غسل کے مسائل، حمام کے مسائل، اس طرح کے مسائل میں بہت وسواس انہیں رہتا ہے، اور بالخصوص عبادات کے مسائل میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام مسائل میں یہ لوگ وسواس کا شکار رہتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ شیطان ہر کسی کو ایک اندازے کے مطابق وسواس میں مبتلا کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، نہیں، ہر شخص کو اس کی مناسبت کے ساتھ دھوکہ دیا جاتا ہے اور مبتلا کیا جاتا ہے وسواس میں۔ مثلا وہ انسان جو بہت ہی باتقویٰ ہیں، بہت ہی مؤمن ہیں، بہت ہی متدین انسان ہیں، دین کے قوانین کی بہت پابندی کرتے ہیں، اب شیطان ایسے افراد کے سامنے تو نہیں آ کر کہے گا کہ تم نامحرم عورت کو نہ دیکھو، چونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ یہ متدین ہے، یہ باتقویٰ ہے، یہ نامحرم خواتین کی طرف ہرگز نہیں دیکھے گا۔ یا ایسے افراد سے نہیں کہے گا کہ کذب نہ بولو، یعنی جھوٹ نہ بولو، چونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ شخص دیندار ہیں، متدین ہیں، پرہیزگار ہیں، اہل تقویٰ ہیں، اہل نماز ہیں، یہ کذب کا سہارا نہیں لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پس ایسے افراد کے پاس آتا ہے شیطان، ان کی عبادات کو جو ہے وہ معیار قرار دیتے ہوئے اور ان کی عبادات پر حملہ کرتے ہوئے، اور ان سے کہے گا کہ کہیں یہ جو نماز تم نے ابھی پڑھی ہے کہیں غلط تو نہیں پڑھی ہے، آیا مخارج تمہارے نماز کے اندر درست تھے، آیا تم نے وضو جو کیا تھا وہ درست انداز میں وضو کیا تھا، تمام سنت کی رعایت کی تھی، کیا پابندی کی تھی، یا یہ جو تمہارے منہ میں لعاب ہے جسے تھوک کہا جاتا ہے، کہیں اس کے اندر بلغم یا کھانے کے کوئی ایسے ذرات تو اس کے اندر نہیں تھے جسے تم اب حلق کے اندر لے گئے ہو، اور حلق میں لے جانے سے تمہارا روزہ باطل ہو چکا ہے، چونکہ اگر بلغم ہے یا اگر کھانے کے ذرات موجود ہیں تو اسے باہر پھینکنا چاہیے حالت روزہ میں، اسے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے ہیں۔ تو شیطان ایسے انداز میں انسان کو وسواس میں مبتلا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جو تم نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے،
آیا اس میں تمہارے مخارج درست تھے یا مخارج درست نہیں تھے؟ کہیں غلط مخارج کے ساتھ تم نے تکبیرۃ الاحرام تو نہیں کہہ دی ہے؟ بس اگر تمہاری تکبیرۃ الاحرام غلط ہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری باقی نماز بھی غلط ہے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد آیت اللہ مجتہدی تہرانی، جو ایک تہران کے نامور خطیب، نامور استاد، نامور شخصیت، معلم اخلاق ہیں، خدا رحمت کرے اور ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ آیت اللہ تہرانی اپنے اس استاد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے درس میں بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جو تکبیرۃ الاحرام میں وسواس میں مبتلا تھا، اس قدر تکبیرۃ الاحرام کہتا، اس قدر تکبیرۃ الاحرام کہتا اور اسے یقین نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جاتا اور اس کی نماز فجر قضا ہونے کے قریب ہوتی، پھر وہ آخری تکبیرۃ الاحرام کہتا تاکہ نماز فجر اس کی قضا نہ ہو، اور پھر اس تکبیرۃ الاحرام کو وہ درست مان لیتا اور کہتا کہ یہ تکبیرۃ الاحرام درست ہے اور نماز مکمل کرتا اور اب یہ نماز درست ہے۔ لیکن یہ جو اس نے تکبیرۃ الاحرام میں اس قدر وسواس میں مبتلا ہوا کہ پتہ نہیں تکبیر درست کہی ہے یا نہیں کہی ہے، مخارج درست تھے یا نہیں تھے، نہیں معلوم، میں نے جو ہے وہ مکمل سکون کی کیفیت میں تھا یا نہیں تھا، اس قسم کے وسواس، اور وسواس عزیزان محترم بیان ہو چکا کہ فقہا کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے۔ آیت اللہ انصاری حمدانی جو نہایتی گراں قدر عارف تھے، فقیہ تھے، ان کا بھی فتویٰ یہی تھا کہ یہ وسواس حرام ہے۔ آیت اللہ حسینی طہرانی مرحوم کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ یہ وسواس حرام ہے۔ آیت اللہ صادق تہرانی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ یہ وسواس حرام ہے، اور اس وسواس کی کیا علامت ہے؟ اس کی علامت انسان کو اپنی زندگی میں دکھائی دے گی جب اس کے اوپر بندش کے آثار نمایاں ہو جائیں، تو پھر وہ اپنے ان اعمال پر جب وہ توجہ کرے کہ میری زندگی میں کون کون سا ایسا عمل ہے جو علائم وسواس میں سے ہے، تو وہ متوجہ کر جائے گا یا متوجہ ہو جائے گا کہ بندش کا فلاں سبب نہیں ہے، فلاں سبب نہیں ہے، فلاں سبب نہیں ہے، یہ جو عمل میں بار بار تکرار کر رہا ہوں یہ عمل باعث وسواس ہے، اور وسواس باعث بندش ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت موجود ہے، مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 494 پر حدیث نمبر 1 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ البتہ مرحوم مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 448 پر کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بعثنی بالحنیفیت سہلت سمحت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ جو آسان ہے، جو آرام دہ ہے، جسے ہر انسان آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمان حیات میں آپ اگر مشاہدہ کریں تو اس وقت لوگ گائے کو، بھیڑ کو، بکریوں کو، جانوروں کو، حیوانات کو، اونٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور اونٹوں کو نحر کیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں وہ اپنے ہاتھ کو کیسے دھویا کرتے تھے؟ ظاہر ہے ایک طرف حیوان کو ذبح کر لیا ہے، اب ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے، چھری پر خون ہے، دوسری طرف حیوان کو جو ذبح کیا ہے تو اس کا سر بھی دھونا ہے، اس کا گوشت بھی دھونا ہے، تاکہ وہ جو خون کے آثار ہیں وہ اس سے مٹ جائیں اور وہ گوشت پاک ہو جائے، قابل استعمال ہو۔ اب دیکھیں بعض لوگوں کو یہ وشواس رہتا ہے کہ خون کا آخری قطرہ اس حیوان سے جب تک نہیں نکلے گا یہ حیوان نجس رہے گا، لہٰذا اسے ہم کھا نہیں سکتے ہیں، لہٰذا وہ گوشت کو پانی کے نیچے رکھیں گے، اتنا دھوئیں گے، اتنا دھوئیں گے، اتنا دھوئیں گے کہ اس میں سے خون کے ذرات جو ہیں وہ انہیں یقین ہو جائے، گوشت بالکل سفید رنگ کا ہو جائے گا، تب بھی انہیں یقین نہیں آئے گا کہ خون کے ذرات اس سے ختم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہاں آیت اللہ تہرانی سوال کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ آج کل کا جو سسٹم ہے پانی کی جو ترسیل کا، نالیوں کی صورت میں، پائپوں کی صورت میں، جو ایک ڈیم سے آ رہا ہے، ایک بہت بڑے کُر کے ذخیرے سے آ رہا ہے، اور ان نالیوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک یہ پانی پہنچ رہا ہے اور کبھی منقطع نہیں ہوتا، اور آج کل الحمدللہ اس قدر سہولت موجود ہے پانی کے اعتبار سے اور پانی کے استعمال کے اعتبار سے جسے انسان اسراف کرتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو یہ جدید سسٹم موجود نہیں تھا۔ وہاں تو کنویں موجود تھے اور ایک ڈول کنویں کے اندر ڈالا جاتا تھا، اس ڈول سے پانی نکالا جاتا تھا،
اور اسی پانی سے یہ انسان جس نے گائے کو، بھیڑ کو، اونٹ کو نہر کیا ہے، یہ اسی پانی سے، ڈول سے پانی سے نکالتا ہے، پانی بھر کے یعنی ڈول کو نکالتا ہے، اسی سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اسی سے چرو دھوتا ہے، اسی سے حیوان کی جو سر ہے اس کو دھوتا ہے، اسی سے جو ہے وہ گوشت کو دھوتا ہے، اسی سے وضو کرتا ہے، اسی سے نماز پڑھتا ہے، اسی سے غسل کرتا ہے۔ تو اپنے تمام معاملات کے لیے یہ ڈول سے پانی جو ہے وہ کنویں سے نکالتا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہیں وسواس کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یہ اگر وسواس میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی تو زندگی نامکمل ہو گئی۔ یہ تو سارا دن بیٹھ کر وہاں کنویں سے پانی نکالتے رہیں گے اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ آیا یہ گوشت پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس سے خون کے ذرات ختم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ان کے تو تمام وقت ہی اسی میں لگ جائے گا۔ اور یہ نماز کب پڑھیں گے، یہ روزہ کب جو ہے وہ رکھیں گے، اور یہ باقی عبادات کو کب انجام دیں گے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرے تاکہ وہ طہارت کے مسائل میں، نجاسات کے مسائل میں، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے باقی تمام معاملات کو انجام دینے میں اللہ کی شریعت کو محور قرار دیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو محور قرار دیا، جو شریعت بیان کی، جو تعلیمات بیان کی، وہ محور ہیں۔ ان کے مطابق جس طرح سے دھونا ہے، جس طرح سے وضو کرنا ہے، جس طرح سے غسل کرنا ہے، انسان کو اسی کو محور قرار دینا چاہیے۔ اور سنت کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو محور قرار دینا چاہیے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سنت کو محور قرار دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر ان ہستیوں نے کہا ہے کہ وضو کے لیے ایک مد پانی یعنی 750 گرام پانی ہونا چاہیے، اور غسل کے لیے 3 کلوگرام پانی ہونا چاہیے یعنی 1 سا، تو پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو اس سے تجاوز کرے گا وہ اسراف کا شکار ہے۔ پس اس کا معلوم ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسراف کا شکار ہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی میں جو بندشیں آتی ہیں وہ اسی اسراف کی وجہ سے ہیں کہ ہم ٹوٹی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، نیچے ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے وضو کرنا ہے۔ اب ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اتنا دھوئیں گے، پھر چہرے پر 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پانی ڈالیں گے کہ پتہ نہیں واجب پانی میں نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے۔ لہٰذا اسی ایک دفعہ واجب پانی کی نیت سے چہرے پر 10 دفعہ 20 دفعہ پانی ڈال دیں گے، پھر بھی یقین نہیں ہوگا کہ واجب ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور نیچے ٹوٹی کھلی ہے، مسلسل پانی بہہ رہا ہے۔ لہٰذا آج کل کے اس جدید دور میں آپ مشاہدہ کریں کہ حرم مطہر میں ایسی انہوں نے نلکے لگا دی ہیں کہ فوراً اس کو بند کیا جا سکتا ہے، یا آپ جب اس کے نیچے ہاتھ لے جائیں گے تو وہ پانی آپ کو دے گا، جب آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے تو پانی بند کر دے گا۔ انسان ایسے ہی اگر اپنے گھروں میں جدید اس ٹیکنالوجی پر مشتمل اگر نلکے لگا لیتا ہے تو اس کو یہ سہولت ہوگی کہ کم از کم پانی کا اسراف تو نہیں کرے گا۔ جتنا اس کو اپنے چلو میں پانی کی ضرورت ہوگی وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کرے گا، پانی کو بھرے گا، استعمال کرے گا۔ لیکن بطور معمول ہمارے گھروں میں ایسے نلکے موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہم نلکا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، پانی بہے چلے جا رہا ہے اور ہم اس سے وضو کر رہے ہیں اور اپنا چلو بھر رہے ہیں۔ یا اگر کوئی شخص شاور لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ شاور کے نیچے بیٹھ ہی جاتا ہے، وہیں جو ہے وہ شاور سے پانی بہے جا رہا ہے اور اس کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ میری گردن دھلی ہے یا گردن نہیں دھلی ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ شاور کے لیے انسان کو 2 منٹ صرف جو ہے وہ غسل کرنے کے لیے وقت درکار ہے، یعنی 2 منٹ انسان شاور کو کھولے اور غسل کرے اور باہر نکل آئے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی شخص نے غسل کرنا ہے تو اس کو شاور لیتے وقت جو ہے وہ 5 منٹ ہونے چاہیے۔ اس سے زائد اگر انسان شاور کے لیے پانی کھولے گا اور غسل کرے گا اور وہاں حمام میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا رہے گا تو یہ پانی کا اسراف بھی ہے، انسان کے وقت کا اسراف بھی ہے، زندگی کا اسراف بھی ہے، انسان کی عبادات بھی ایسے قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہ انسان اسراف نہ کرے اور یقین حاصل کر لے کہ میں نے اسراف نہیں کیا ہے، تو اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی شریعت کے مطابق جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اس سے زائد پر اگر جائے گا تو اس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہے اور یہ ظالم ہے۔ لہٰذا واضح طور پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے یہ فرد ظالم ہے۔ یعنی اگر اللہ نے حدود میں بیان کر دیا ہے کہ چہرے پر ایک دفعہ پانی ڈالنا واجب ہے، دوسری دفعہ ڈالنا مستحب ہے، تیسری دفعہ ڈالنا حرام ہے، تو پھر یہ انسان ایک ہی دفعہ کی نیت سے جو ہے وہ ڈالے جائے، اس کو یقین حاصل نہ ہو، تو یہ حدود الہی سے تجاوز کرنا ہے۔ یہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ 750 گرام پانی یعنی ایک مد پانی وضو کے لیے ہونا چاہیے، تو یہ 3 کلو 4 کلو پانی اگر اسی طرح سے بہاتا چلا جائے گا تو یہ حدود الہی سے تجاوز ہے، لہٰذا یہ شخص ظالم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ واضح خدا کا حکم ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر خداوند متعال نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان کر دیا ہے کہ اگر تم مسافر ہو، حالت سفر میں ہو، تو سفر کی حالت میں تم پر روزہ نہیں ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تم مسافر ہو، جب واپس جاؤ گے اپنے وطن میں تو رمضان المبارک کے بعد تم اس روزے کی قضا کرو گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سفر میں بھی ہم نے روزہ رکھنا ہے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ وہی رسول جو شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ سفر کی حالت میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو نہیں، حالت سفر میں روزہ نہیں ہے، انسان کو جو شریعت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، لیکن نہیں، سفر کی حالت میں بھی ہم نے روزہ رکھنا ہے، سفر کی حالت میں بھی ہم نے نماز کو قصر نہیں پڑھنا بلکہ مکمل پڑھنا ہے۔ لہٰذا جو شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں نے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ہے، یا سفر کی حالت میں 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعت پڑھنی ہے، یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 750 گرام سے پانی سے وضو نہیں کرنا بلکہ مجھے تو 3 کلو وضو چاہیے پانی کے لیے، یا غسل کے لیے مجھے 1 من پانی چاہیے، تو پھر ایسا شخص در واقع کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو شریعت میں فرمایا وہ جھوٹ ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ ہے، جو 14 معصومین علیہم السلام بتا کر گئے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ لہٰذا یہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے، یعنی 750 گرام سے جب تجاوز کر جاتا ہے تو چونکہ یہ شخص وسواسی ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں، صحیح نہیں ہوا، چونکہ رسول خدا کی تعلیمات میں ہے ایک دفعہ پانی چہرے پر ڈالنا واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، یہ ایک دفعہ ڈالتا ہے کہتا ہے نہیں ہوا، پھر ڈالتا ہے کہتا ہے نہیں ہوا، پھر ڈالتا ہے پھر کہتا ہے نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جھوٹ فرمایا ہے، رسول خدا نے جھوٹ فرمایا ہے، 14 معصومین نے جھوٹ فرمایا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا ایک دفعہ ڈالنے پر ہو نہیں رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ڈالنے پر ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ کہنا کہ نہیں ہو رہا در واقع ان کی طرف اپنے عمل سے کذب کی نسبت دینا ہے، لہٰذا یہ شخص وسواسی ہے، اس کا یہ عمل باطل ہے۔ لہٰذا اس وسواس کا علاج کیا ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے شیعہ فقہاء علماء عرفاء بیان کرتے ہیں کہ وسواس کا علاج یہ ہے کہ انسان تکرار کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے، یعنی اگر ایک دفعہ واجب ہے تو اسی واجب کی نیت سے دوسری دفعہ جو میں اپنے اوپر پانی ڈال رہا ہوں یہ حرام ہے میرے لیے، لہٰذا اسی عدم تکرار کی بنا رکھے، یعنی ایک دفعہ واجب کی نیت سے، البتہ فقہا کہتے ہیں کہ انسان 2 دفعہ 3 دفعہ ڈال سکتا ہے پہلے کی نیت سے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ وسواسی ہے اور اپنے وسواس کو جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے جو ہے وہ ڈالی جا رہا ہے، چونکہ یہ وسواسی ہے، لہٰذا اس کا ایک دفعہ سے زائد ڈالنا خود پر اپنے لیے حرام قرار دے دے، اور اس کا علاج ہی یہی ہے کہ یہ اس طرح سے کرے، جس قدر یہ شک زیادہ اس کو آتا رہے گا یہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ مرحوم آیت اللہ فاطمیہ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس ممبر پر بیٹھا ہوں، میں اپنی گردن پر لیتا ہوں اور میں کل قیامت کے دن جواب دوں گا، آپ ایک دفعہ پانی ڈالیں، یہ ایک دفعہ آپ کے لیے کفایت کرتا ہے، اگر آپ کا ایک دفعہ ڈالنا کافی نہ ہوا تو میں قیامت کے دن جواب دوں گا۔ پس وسواس میں انسان نجاسات کے مسائل میں، طہارات کے مسائل میں، وضو کے مسائل میں، غسل کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، باقی عبادات کے مسائل میں انسان وسواس کی پرواہ نہ کرے، اور اگر یہ وسواس کی پرواہ کرے گا تو ایسا شخص عبادات میں ہمیشہ ضرر کا شکار ہوگا، اس کی عبادات باطل ہوں گی، اس کی عبادات قابل قبول نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو اس کی دنیاوی زندگی میں بھی بندش ایجاد ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مرحوم کلینی کافی کی جلد نمبر 3 ہے،
اور صفحہ نمبر 359 ہے اور حدیث نمبر 8 ہے، وہاں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اذا قصر علیک السہو، یعنی جب بھی تمہارے لیے سہو زیادہ ہو جائے اور تم کثیر الشک کا شکار ہو جاؤ، زیادہ سہو کرنے لگو، فمض فی صلاتک، تو اپنی نماز کو جو ہے وہ درست تصور کرو، جاری رکھو اور اس شک کی پرواہ نہ کرو، اعتنا نہ کرو اور آگے کے مرحلے میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَدْعَكَ، کہ اگر تم نے ایسا کر لیا کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کی اور اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ شیطان تمہیں رہا کر دے، شیطان تمہیں چھوڑ دے۔ انما ہوا من الشیطان، یہ جو تمہارے دل میں وسواس آ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہوا، یہ درست نہیں ہوا، یہ درواقع شیطان کا القاء ہے، یہ شیطان نے تمہارے دل میں وسواس ڈالا ہے جس کی وجہ سے تم اس عمل کو بار بار انجام دیتے ہو، بار بار انجام دیتے ہو اور تمہیں یقین حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگیوں سے وسواس کا خاتمہ فرمائے، اور اس وسواس کی نتیجے میں جو زندگی میں بندش ایجاد ہو چکی ہے، خداوند متعال اس بندش کا بھی خاتمہ فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔